سندھ کے سابق گورنر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی اور نامور طبیب حکیم محمد سعید کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے فوراً بعد اپنے مطب جایا کرتے تھے۔ ان کا عمر رسیدہ ڈرائیور اور دیرینہ گھریلو ملازم گنگ خان ان کو وہاں لے جاتا تھا۔ صدیق نامی ایک محافظ حکیم صاحب کے ساتھ آتا، جبکہ 2 محافظ مطب کے سامنے پہلے ہی موجود ہوتے تھے۔ حکیم سید منظور علی اور حکیم عبدالقادر مطب کے دروازے پر روز حکیم صاحب کا استقبال کرتے تھے۔ حکیم صاحب کے درجنوں مریض بھی معائنے کے لیے صبح سویرے ہی آ جاتے تھے۔ ان سب کو ٹوکن دے کر اوپر انتظار کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا۔ 17 اکتوبر 1998 کو بھی 30-40 سے زیادہ مریض مطب پر ان کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا کہ حکیم صاحب بھی حسب معمول فجر کے بعد اپنے مطب پہنچے۔ ان کا ڈرائیور گنگ خان ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا اور حکیم سید منظور علی سے ملنے کے بعد آگے بڑھے ہی تھے کہ اسی وقت کچھ گاڑیاں ایم اے جناح روڈ کی جانب سے آرام باغ روڈ پر داخل ہوئیں۔ اس وقت حکیم سعید اپنے استقبال کو آنے والے حکیم عبدالقادر سے ہاتھ ملا رہے تھے کہ اچانک آنے والی ان گاڑیوں میں سوار حملہ آوروں نے آرام باغ روڈ پر مڑتے ہی حملہ کر دیا۔ انتہائی شدید فائرنگ ہوئی، بے تحاشا گولیاں چلیں۔ ناظرین، اس سین میں موجود گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور گنگ خان کے علاوہ باقی تمام افراد حملے کی زد میں آئے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس حملے کے 15 منٹ بعد پولیس حکام موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر تب تک حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور یوں حکیم سعید اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، اس کے بعد شروع ہوئی حکیم محمد سعید قتل کیس کی تفتیش، جس میں ہر سٹیج پر صرف سیاست ہی سیاست نظر آتی ہے۔ 19 اکتوبر 1998 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کراچی پہنچے اور یہیں سے یہ قتل کیس 2 رخ اختیار کر گیا۔ پہلے رخ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ نواز شریف کی کراچی موجودگی کے دوران پولیس نے ایک وین تلاش کر لی جس میں سے حکیم سعید پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اس وین کی تلاشی کے دوران پولیس نے ایک سکول کا سرٹیفکیٹ اور پروفیسروں کی ایک لسٹ برآمد کی۔ پولیس نے اسے ایک کلو سمجھ کر چیک کیا تو سرٹیفکیٹ پر جس لڑکے کاشف کا نام تھا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ MQM کے ریلوے کالونی یونٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لڑکے نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ سرٹیفکیٹ لیاقت آباد سیکٹر کے عامر اللہ کے حوالے کیا تھا، جس نے اسے ریلوے کالونی سیکٹر میں نوکری دلوا دی اور ساتھ ایک داخلہ فارم پر کرنے کے لیے کہا تاکہ اسے کالج میں داخلہ دلوایا جا سکے۔ پولیس کی انکوائری میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پروفیسرز کی لسٹ جو گاڑی سے نکلی تھی وہ کالجوں میں داخلے کروانے کے لیے MQM کے کارکنان کا ذریعہ تھے۔ اس کیس کی براہ راست تفتیش SSP فاروق امین قریشی کر رہے تھے۔ ان کی نگرانی میں پولیس نے MQM کے لیاقت آباد سیکٹر کے انچارج عارف کو گرفتار کیا۔ عارف کے پولیس بیان کے بعد اصلی ملزم سمجھے جانے والے عامر اللہ کو کریم آباد کے علاقے سے اپنے ایک عزیز کی شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ SSP فاروق امین قریشی نے خود عامر اللہ کی تفتیش کی، جس کے بعد ملزم کا ایک اقبالی بیان منظر عام پر آیا۔ 1998 کے کئی اخبارات میں یہ اقبالی بیان شائع بھی ہوا، جس میں MQM سے تعلق رکھنے والے عامر اللہ نے بتایا تھا کہ 15 اکتوبر 1998 کو MQM لیاقت آباد سیکٹر کے انچارج عارف نے مجھے موبائل پر پیغام دیا کہ میں متحدہ کے مرکز 90 پہنچوں، جس پر میں 90 چلا گیا۔ وہاں عارف کے علاوہ سابق ASI نوشاد اور MPA ذوالفقار حیدر بھی موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد MPA ذوالفقار حیدر نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرے پاس ایک بڑا ٹارگٹ ہے، جس پر ASI نوشاد نے کہا کہ جی ہاں، میرے پاس بھی حکیم سعید کا ٹارگٹ ہے، جس پر MPA ذوالفقار حیدر نے کہا کہ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران MPA صاحب کو ایک فون کال آئی جس پر انہوں نے گفتگو کی اور فون سے فارغ ہو کر پھر ہم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ہاں بھائی نوشاد، تم حکیم سعید کے بارے میں کہہ رہے تھے، اب بتاؤ۔ تو نوشاد نے کہا کہ ہمارے پاس حکیم سعید کا آسان ترین ٹارگٹ ہے جو آسانی سے ہم مکمل کر لیں گے۔
MPA ذوالفقار حیدر نے کہا دیکھو یہ بڑا اور مشکل کام ہے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ اس پر نوشاد نے کہا کہ حکیم سعید کی تمام معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، اس ٹارگٹ کو ہم آسانی سے مکمل کر لیں گے۔ MPA ذوالفقار حیدر نے ہم سے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اس ٹارگٹ کو مکمل کر لو اور اب تم جا سکتے ہو۔ ناظرین، انہی معلومات کی بنیاد پر SSP فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول احمد نے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور حتیٰ کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی مطلع کیا کہ عامر اللہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں ملوث ہے، جس میں اسے MQM کے بعض دیگر ارکان یعنی MQM کے عسکری بازو کے سرکردہ افراد کی مدد اور حمایت بھی حاصل رہی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ان افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کے قتل میں MQM ملوث تھی۔ یوں نواز شریف نے حکیم سعید کے قتل کا الزام MQM پر عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ MQM اس کیس میں نامزد اور مطلوب ملزمان کو حکومت کے حوالے کر دے۔ ناظرین، اس کے رد عمل میں MQM جو اس وقت وفاق اور سندھ دونوں میں حکومت کی اتحادی تھی، اس نے سندھ میں قائم لیاقت جتوئی کی حکومت سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر لی اور اکثریت کھو دینے والی سندھ حکومت بالآخر تحلیل کر دی گئی اور صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ ناظرین، عامر اللہ کے اقبالی بیان اور کہانی کے اس رخ سے تو یہی لگتا ہے کہ حکیم سعید کے قتل کا منصوبہ MQM کے مرکز 90 میں بنا اور اسے عملی جامہ بھی MQM کے لوگوں نے پہنایا، لیکن عین انہی حالات میں اس قتل کیس کی کہانی ایک اور رخ میں بھی چل رہی تھی۔ ناظرین، اس کہانی کے دوسرے رخ میں دو ایسے پولیس افیسر تھے جو کہانی کے پہلے رخ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان میں پہلے DIG مشتاق احمد شاہ تھے۔ DIG مشتاق احمد شاہ نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ حکیم سعید کے قتل کے فوراً بعد انہیں گیسٹ ہاؤس بلوایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں وزیر اعظم نواز شریف، چودھری نثار علی خان، چیف سیکرٹری سعید مہدی اور 4-5 افسران موجود تھے۔ اس میٹنگ میں مجھے یہ تاثر ملا کہ جیسے یہ کیس حل ہو گیا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں، یعنی وہاں سب لوگ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ قتل MQM نے کروایا۔ اس میٹنگ میں مشتاق احمد شاہ کو کیس حل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا، مگر اسی دن شام کو مشتاق احمد شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہی مشتاق احمد شاہ ایک اور جگہ بتاتے ہیں کہ تفتیش کے دوران میری رائے تھی کہ عامر اللہ جرائم پیشہ ضرور ہے مگر اس کیس میں حتمی دکھائی نہیں دیتا۔ بقول مشتاق احمد شاہ مجھے ٹرانسفر کر کے OSD لگا دیا گیا، جبکہ عامر اللہ کو گرفتار کرنے والے SSP فاروق امین قریشی کو DIG اور رانا مقبول احمد کو IG سندھ لگا دیا گیا۔ رانا مقبول احمد کو ترقی آؤٹ آف ٹرن دی گئی۔ حکیم سعید کے قتل کا کیس عدالت میں گیا تو عدالت نے رانا مقبول کی تحقیقات کو خلاف حقیقت قرار دیا اور ان کی آؤٹ آف ٹرن ترقی کو بھی غلط قرار دیا۔ بقول DIG مشتاق احمد شاہ، وزیر اعظم نواز شریف کی بے جا خوشامد کا صلہ رانا مقبول احمد کو تو انعام کی صورت میں ضرور ملا، لیکن دوسری طرف ایک قومی نوعیت کا کیس غلط آدمی کو پکڑنے سے خراب ہو گیا۔ کراچی پولیس کے ایک انتہائی نامور پولیس افیسر عبدالرزاق چیمہ کی سربراہی میں قائم کی جانے والی جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے بھی عامر اللہ کو اس قتل سے کلیئر قرار دیا تھا۔ GIT کا کہنا تھا کہ عامر اللہ کے اس قتل میں ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، دوسرے پولیس افیسر جو MQM پر اس قتل کے الزام والی کہانی کو نہیں مانتے تھے وہ اس وقت کے IG سندھ آفتاب نبی تھے۔ آفتاب نبی نے بھی بعد میں بیان دیا کہ ایسے مقدمات بہت تفتیش طلب ہوتے ہیں، اگر موقع ملتا تو ہم تہ تک پہنچ جاتے، مگر مجھے اور مشتاق شاہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم سعید قتل کیس کے اس رخ پر کبھی کوئی کارروائی نہ ہوئی، بس پہلے رخ میں MQM کے مزید 9 افراد کو اس قتل کیس میں نامزد کر دیا گیا، جن میں فصیح جگنو، ابو عمران پاشا، ندیم موٹا اور اس وقت MQM بزنس روڈ سیکٹر کے انچارج شاکر احمد شامل تھے۔ ان میں سے فصیح جگنو گرفتاری کے بعد دوران حراست ہلاک ہو گیا، جس پر MQM نے موقف اختیار کیا کہ اسے بدترین تشدد کر کے مارا گیا۔ اس ہلاکت نے عامر اللہ کے پہلے اقبالی بیان کی صحت پر بھی اثر ڈالا کہ وہ بیان پولیس نے کن حالات میں اور کیسے لیا ہوگا۔
ناظرین، حکیم سعید قتل کیس پہلے فوجی عدالت میں چلایا گیا، پھر خصوصی عدالت برائے انسداد دہشت گردی نے کیس سنا اور ملزمان کو سزائے موت سنائی، مگر کئی سالوں بعد سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔